معاشرے میں جو ہائی اچیورز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا وکلاء یا صحافی یا اینکر، افسران، سرکاری، غیر سرکاری، سی ای اوز، تاجران، سیاستدان اور دوسرے فورسز کے لوگ بھی، یا سرکاری اداروں کے بڑے بڑے جو افسران ہیں، یہ جی سب شراب سے شغل کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ پائلٹ ہوں، چاہے ہمارے معاشرے کی ایلیٹ جیسے اداکار، ہدایت کار یا کسی بھی پہلو سے جو نمایاں لوگ ہیں، جی ان میں یہ قباحت کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور یہ صرف ایسا ہمارے ملک میں نہیں، ایسا دنیا کے تمام ممالک میں ہے، اور دنیا کے زیادہ تر ممالک میں تو شراب ایک لیگل کموڈٹی ہے جو بازار میں میسر ہے۔ اور پاکستان میں اگرچہ شراب کی جو فروخت ہے وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہے، یعنی محدود چند طبقے ایسے ہیں جن کو شراب پینے کی اجازت ہے کسی خاص وجہ سے، اور کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کو دستیاب بھی ہو جاتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان ایک ڈرائی ملک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے خطوط پڑھے تو اس میں تو بڑی تند اور تیز زبان ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ شراب کے بارے میں ایک بیماری کے پہلو سے گفتگو کی ہے، لیکن از خود ہی لوگوں نے ازیوم کیا کہ ہم کوئی شراب پینے والوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہماری نظر میں شراب پینے والے کوئی برے لوگ نہیں ہوتے، یا جس طرح کے القابات انہوں نے اپنے لیے خود ہی منتخب کیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں صرف ایسا لگتا ہے کہ شراب پینے والے لوگ جو ہے خطرے میں ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص اپنے لیے شراب کا دروازہ کھولتا ہے جی تو پھر یہ دروازہ بند کرنا بعض اوقات کافی دشوار ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ماحول میں جب گھر والے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی ہلکی ہلکی سسکیاں زیادہ تر ہم سنتے ہیں۔ سر آپ کا جب انٹریکشن ہے سر ہم سوسائٹی میں بھی جب آپ کہیں ملتے ہیں گیدرنگ میں ایسے لوگوں سے اگر سامنا ہو جائے تو ان کا کیا بیہیویئر آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ویسے تو میں بہت زیادہ سوشلائز نہیں کر پاتا کیونکہ میں اپنے کام کاج میں اتنا مصروف رہتا ہوں، پے در پے کوئی نہ کوئی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک ری ہیب رن کرتے ہیں جو پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں کام کرتا ہے، اور 50 سال سے جب ہم ایک ری ہیب کو رن کرتے ہیں تو دن بدن جو ہے معیار اونچا لانے کے لیے کوششیں زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہیں، جی اور ہمیں بین الاقوامی سطح پہ جو علاج میں بہتری آ رہی ہے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، پروٹوکول کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ میں لکھنے پڑھنے میں مگن رہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بلاتا کوئی نہیں، دوسری بات ہے کہ میں جاتا کوئی نہیں، تو اس حوالے سے بات پوری ہو گئی۔ مطلب زیادہ تو مجھے انٹریکشن کا موقع نہیں ملتا، جی لیکن کبھی کبھی کہیں کسی جگہ بڑے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، خاص طور پر سرکاری افسران سے جب ملاقات ہوتی ہے، جی تو میرا تعارف ہوتے ہی مجھے پٹ آف والا چہرہ ملتا ہے، ماتھے پہ تیوریاں آ جاتی ہیں، اور کئی لوگ پھر بات چیت اگر آگے بڑھے تو زیادہ تر تو بات چیت یہیں ختم ہو جاتی ہے، اور بات چیت اگر ذرا آگے بڑھے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں لوگوں کو ایک ایسی چیز سے روکتے ہیں جو کہ ان کے لیے سکون کا واحد ذریعہ ہے، اور آپ ان کے اندر گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں، یا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ کوئی محرومیاں ہیں آپ کی، یا کوئی یہ یوں بات ہے، یا آپ کے لاشعور میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کوئی مولویوں کے زیر اثر ہیں؟ تو وہ بہت کچھ وہ از خود ہی کہتے ہیں، اور میں پھر حسب توفیق ان کو تھوڑا بہت جواب دے دیتا ہوں، اور جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ شراب پینے والے آخر کار 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ایک 80% وہ کہ جو شراب سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں،
اور اپنی ایک ایسی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں جس میں ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن ایک 20% شراب پینے والے لوگوں میں سے وہ ہیں جن کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور وہ تباہ حال ہو جاتے ہیں. ان کے گھر والے بہت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے بچے اور ان کے دیگر جو دوست احباب ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ سڑتے کڑتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم جو ہے وہ شراب کے شغل میں مدد دینا چھوڑ دیتا ہے, مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ان کے جسم میں ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ شراب پینا چاہتے ہیں اور اس کا سرور لینا چاہتے ہیں, اور ان کا جسم جو ہے اس معاملے میں تعاون نہیں کرتا اور وہ ان کے سرور کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جسم میں کچھ زہریلے مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کتنی بھی شراب پئیں وہ مطمئن نہیں ہو پاتے. انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ان کا جو نشہ ہے وہ اتر رہا ہے اور وہ رات گئے تک شراب پیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ دھت ہو جاتے ہیں, وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں, جبکہ ان کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ سو گئے ہیں. نہیں, شراب پینے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اسے ہم نیند نہیں کہتے. اگر وہ واش روم جاتے ہیں تو بعض اوقات وہیں وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم اس پہلو سے صرف بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا رسکی کام ہے. اگرچہ وقتی طور پر بے چینی دور ہو جاتی ہے یا پریشانی سے ان کو فرار کا موقع ملتا ہے, لیکن اصل مسئلے کا حل یہ ہوتا نہیں ہے. جی. تو یعنی جو کھاتا ہے وہ پڑھ کے میں کافی پریشان بھی ہوتا ہوں, کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں, لیکن جب اتنے معزز لوگ, اتنے بڑے افسران یا اتنے نمایاں لوگ جو ہیں جی. وہ آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کوئی دیکھنے میں تو اتنے مولوی نہیں لگتے لیکن آپ کی باتیں بڑی مولویوں جیسی ہیں, یا آپ وہ اس طرح کی بات کرتے کہ آپ نے شراب کو ام الخبائث کہا تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے, یا اس طرح کی کچھ بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں. تو آج ہم خطوط آپ کے پاس ہیں تو جی. جی. ہم دیکھیں گے کہ وہ کس قدر مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہیں, تو ہمارے پاس جو بھی اس کا جواب ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پیش کریں.